جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھالیں. سنبھالنے کیا مطلب ہے؟ جو بات دل میں آئی ہے ہر بات ہم اپنی زبان پہ نہ لائیں. پہلے سوچیں کہ اس کو زبان پہ لانے سے جوڑ پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا. اگر توڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کو ہرگز زبان پہ نہ لائیں، اپنے سینے میں اس کو دبا کر قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں. کبھی زبان پر ایسی بات نہیں لانی چاہیے جو توڑ کا ذریعہ بنے. اور اگر وہ بات جوڑ والی ہے تو اس کو ہم کہیں، لیکن اس کو بھی کہنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ توڑ والا، ایک طریقہ جوڑ والا. مثلا ایک آدمی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم تشریف لائے ہیں، آپ باہر آ کے ان کو ملیں. تو یہ ٹوٹا ہوا آدمی بھی اس عنوان سے ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے خاوند آئے ہیں، آپ کی اماں جان کے خاوند آئے ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ ماں کا خاوند ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح سے اس کی ہم تعبیر کریں گے تو جوڑا ہوا بھی ہم سے کٹ جائے گا کہ تم نے میری بھری مجلس میں میری ماں کا نام کیوں لیا اور کیوں کہا کہ ان کا خاوند. حالانکہ یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ جس سے جوڑا ہوا بھی کٹ جاتا ہے. تو آج ہم لوگ یعنی صحیح بات کو کہتے ہیں مگر ایسے انداز سے کہتے ہیں جس سے توڑ پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ توڑ والی بات کا جواب بھی جوڑ والے عنوان سے دیا کرتے تھے. یہ حضرت ابوبکر کے بعد بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم توڑتے لوگوں کو زیادہ ہیں یا جوڑتے زیادہ ہیں. یہ جتنے ہم ذمہ دار ہیں مختلف مرکزوں میں اور شورا والے، اب ہمیں اس دنیا میں تو کوئی ہم سے حساب کتاب لے نہیں سکتا کہ تم نے توڑا زیادہ کو یا جوڑا زیادہ کو. مثلا اب رائے گڑھ میں ہم لوگ رہتے ہیں، اب ہماری بے حکمتی اور ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ایک آدمی یہ سوچ کے کہ بھئی اب یہ تو احسان نے میرے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا ہے، میں تبلیغ بھی چھوڑتا ہوں، راوین بھی نہیں آؤں گا، کبھی اس کام میں نہیں چلوں گا. تو اگر احسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ بتا کے نہیں جاتا کہ میں تمہاری وجہ سے اس کام کو اور اس کام کے مرکز کو چھوڑ رہا ہوں. اور جو ہماری بد اخلاقی کے باوجود ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے وہ ان کا ہمیں پتہ نہیں. لیکن کل قیامت کے دن ہر پرانے کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے جوڑا زیادہ کو یا توڑا زیادہ کو، لگایا زیادہ کو یا بھگایا زیادہ کو. اس دنیا میں تو انسان بولنے کا زور لگا کر اگلے کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میرا قصور نہیں، جانے والے کا قصور ہے. لیکن کل قیامت کے دن کوئی آدمی کی بات اللہ کے سامنے چل نہیں سکے گی. اس لیے اس حساب کے پیش ہونے سے ہم سب کو اپنا دامن بچانا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو لگانے والے ہوں اور ان میں سے نہ بنائے جو بھگانے والے ہوں. اب حضرت ابوبکر کے پاس 2 صحابی آئے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زمین دی تھی، آپ حضور کے خلیفہ ہو، آپ بھی ہمیں زمین دو. تو حضرت ابوبکر نے ساتھی جتنے موجود تھے ان سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ دے دو. تو چنانچہ پرچہ بنا کے لکھ دیا فلاں زمین ہم نے فلاں 2 مسلمان صحابی کو دے دی، اور فرمایا کہ حضرت عمر ہماری اس مجلس میں نہیں ہے، لہذا چلے جاؤ لے کر پرچہ اور ان سے کہو وہ بھی گواہی اس پہ اپنی ڈال دے. اب وہ گئے، حضرت عمر نے پڑھا، پڑھتے حضرت عمر کو آ گیا غصہ، اور فرمایا حضور نے تمہیں دیا تھا کیونکہ اس زمانے میں اسلام کمزور تھا، آج اسلام طاقتور ہو چکا، تمہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تھوکا اس پرچے پر، پھینک دیا زمین پر، لے جاؤ اپنا پرچہ. اب وہ دونوں حیران کہ
امیر وہ ہیں، امیر کے پرچے کو مامور ایسے تھوک کے نیچے پھینک رہا ہے، وہ دونوں پرچہ اٹھا کے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور ان سے سوال وہ کیا جس سے توڑ پیدا ہو جائے حضرت ابو بکر حضرت عمر میں۔ یہ پوچھا کہ اے ابو بکر آپ بتائیں آپ حضور کے خلیفہ ہیں یا عمر؟ اب اس کا بظاہر جواب کیا بنتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں رسول پاک علیہ السلام کا۔ اس میں اپنے مقام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا، اپنی بڑائی کا اظہار، حضرت ابو بکر میں اس کی کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں تھی۔ کبھی ایسا لفظ نہیں بولتے تھے جس سے ان کی بڑائی ظاہر ہو، اس لیے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اگر یہ جواب دیتے تو فوراً کہتے آپ اچھے امیر ہیں، آپ کا مامور تو آپ کے پرچے کا احترام نہیں کرتا۔ یوں فرمایا ارے بھائی اگر عمر امیر بننا چاہتے تو وہ بن سکتے تھے، کیونکہ پہلے میں نے انصار کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے انکار کیا، میرے پاس آئے تو میں نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا تھا۔ اگر حضرت عمر اس وقت امیر بننا چاہتے ہیں تو میں نے موقع دیا تھا، وہ نہیں بنے، اس لیے مجبوری میں مجھے بننا پڑا۔ ایسا جواب دیا کہ ان دونوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کا سوال توڑ والا تھا، جواب جوڑ والا دیا۔ اور پھر حضرت عمر پیچھے سے پہنچ گئے غصے میں بھرے ہوئے اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر یہ زمین آپ کی ہے یا مسلمانوں کی؟ نہ بھائی میری نہیں ہے، مسلمانوں کی ہے۔ تو آپ نے مشورے کے بغیر کیسے دے دی؟ اب اس کا جواب حضرت ابو بکر کے پاس ہے کہ سارے مسلمانوں سے ایسے مسئلے میں مشورہ کرنا ممکن نہیں، جتنے میرے پاس تھے ان سے میں نے مشورہ کر لیا تھا، سب نے کہا تھا دو، آپ تھے نہیں، آپ کے پاس میں نے پرچہ بھیج دیا۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ایسا جواب دے سکتے تھے جس سے وہ لاجواب ہو جاتے، لیکن ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، تو یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں پھر توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ اے عمر میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ، میں کمزور ہوں، لوگوں سے دب جاتا ہوں، آپ طاقتور ہو، آپ لوگوں سے نہیں دبتے۔ تو ایسا جواب دیا کہ جس سے حضرت عمر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سوال توڑ والا اور جواب اس کا جوڑ والا۔ آج امت کے بے شمار ٹکڑے ہو چکے ہیں اور جو امت کو تقسیم کرتا ہے، کچھ کو اپنا سمجھتا ہے، کچھ کو غیر سمجھتا ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کی محنت پر پانی پھیرتا ہے اور امت پنے کو وہ ذبح کرتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو امت میں توڑ پیدا کرنے والے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو امت میں جوڑ پیدا کرنے والے ہوں۔ کیوں بھائی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلے تولو پھر بولو، ہر بول سے پہلے سوچیں کہ یہ بول جوڑ والا ہے توڑ والا ہے۔ اگر جوڑ والا ہے اس کو اس انداز سے بیان کریں جس سے جوڑ پیدا ہو، ورنہ جوڑ والی بات کو بھی آدمی توڑ والے الفاظ سے کہہ سکتا ہے۔